السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ آج کی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونی چاہیے اور آپ سب کے پیارے پیارے کمنٹس بھی ایپیسوڈ پر آنے چاہیے، اور جو ایپیسوڈ دیکھے گا وہ لائک کرنا مت بھولے، اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دے۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 65 پارٹ 2۔ نور شداور کے جاتے ہی ارد شیر نے نور کا چہرہ اوپر کر کے اسے پکارا۔ اسے اپنا نام پکارتے دیکھ نور سمجھ گئی کہ شداور خان وہاں سے جا چکا ہے۔ نور نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ ارد، کہہ دو میں نے سب غلط سنا ہے، وہ سب کچھ غلط ہے، نور مسکراتے ہوئے مان سے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنا مخلص دوست نہیں کھونا چاہتی تھی۔ نور، میرا ادا کیا گیا ہر ایک لفظ سچ تھا۔ ارد شیر نظریں جھکا گیا۔ ہم دونوں تو دوست ہیں، 23 سال سے ہماری دوستی قائم ہے، اور مجھے پتہ ہے تم صرف شداور کو سنانے کے لیے وہ سب باتیں کر رہے تھے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے نا؟ نور تکلیف دہ انداز میں مسکرا کر ارد شیر کو کوہنیوں سے پکڑ کر جیسے تصدیق چاہتی تھی کہ وہ صحیح ہے، اور ارد شیر نے صرف شداور سے اسے بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ نور، وہ سب کچھ سچ ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور 23 سال سے کرتا ہوں۔ اگر میں تمہیں صرف اپنا دوست سمجھنا ہوتا تو اب تک شادی کر چکا ہوتا۔ نور، 13 سال میں نے تمہارا انتظار کیا۔ نور کا ذہن سن ہو رہا تھا۔ اپنے وزن پر کھڑے ہونے کے لیے درخت پر ہاتھ رکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ارد شیر نے اس کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ زریز کی نفرت کی وجہ اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ جانتے ہو ارد شیر سکندر خان، میں نے تمہیں دل سے مخلص دوست مانا تھا، لیکن تم نے میرا مان توڑ دیا۔ تم نے یہ بات ثابت کر دی کہ مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ 13 سال پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے مخلص مت کہو نور، مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے۔ کسی ایک کے دل میں دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دوستی بدنام ہو جاتی ہے۔ ہماری دوستی آج بدنام ہو گئی۔ آج نور سالے سے اس کی زندگی کا اثاثہ چھین لیا گیا۔ تم یہ بات کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے ارد شیر سکندر خان، کہ جس شخص نے دل سے کسی کو اپنا دوست مانا ہو، اس کا دوست اس کی زندگی کا کل اثاثہ ہوتا ہے۔ نور ہنزیانی انداز میں چیخ کر زمین پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ نور، ارد شیر اسے کچھ پرسکون ہوتے دیکھ اس کے قریب جاتے ہوئے اسے پکار کے اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ خبردار ارد شیر سکندر، تم نے اگر مجھے ہاتھ لگایا۔ نور اس کا ہاتھ جھٹکتی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ نور کے پیچھے سے زریز خان آ رہا تھا اور ارد کے شیر کے پیچھے سے رضا خان زادہ۔ امی، کیا ہوا؟ زریز غصیلی نظروں سے ارد شیر کو دیکھ کر اپنی ماں کو خود کے ساتھ لگایا جو کپ کپا رہی تھی۔ خان انکل، کیا ہوا؟ رضا ارد شیر کے برابر میں کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں، ہمارا آپسی مسئلہ۔ او ہیلو، میری ماں آپ کی کیا لگتی ہے؟ اور یہ آپسی مسئلہ کس بنا پر کہا ہے؟ زریز کو ارد شیر زہر لگتا تھا۔ اس کے برداشت سے غصہ باہر ہو جاتا تھا جب وہ ارد شیر کو اپنی ماں کے پاس دیکھتا تھا۔ تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ارد شیر کے بولنے سے پہلے رضا پھنکارا تھا۔
رضا خان زادہ، اگر تمہیں علم ہو تو یہ شخص میری ماں کے اوپر غلط نظر رکھے ہوئے ہے۔ زریز کھا جانے والی نظروں سے ارد شیر کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ اگر نظر غلط ہوتی تو اب تک جو شداور خان تمہاری ماں کے ساتھ کرتا آ رہا تھا یہ بھی کر جاتے۔ رضا کے منہ میں جو آتا جا رہا تھا وہ بولتا گیا۔ زریز ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اپنی پیشانی پر ہلکے سے مارنا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رضا، اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ تم اچھے سے جانتے ہو اس درندے نے زبردستی میری ماں کو اپنے پاس رکھا تھا، اور یہ بھی اس درندے کی طرح ہی ہے جو 23 سالوں سے دوستی کا خول خود پر چڑھائے میری ماں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ زریز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارد شیر کا قتل کر دے۔ تمہاری ماں کی اس وقت جو حالت تھی اسے ہر مرد ایک جیسا لگتا تھا۔ اگر خان انکل تمہاری ماں کے سامنے یہ ظاہر کر دیتے کہ وہ ان کی محبت میں مبتلا ہیں تو کیا تمہاری ماں خان انکل کے پیار کو ایکسپٹ کرتی؟ نور اور ارد شیر دونوں اپنی پریشانیاں اور لڑائی بھول کر ان دونوں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے جو ان دونوں کی وجہ سے لڑنا شروع ہو چکے تھے۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ اس آدمی کا جب میری ماں سے دل بھر جائے گا، چھوڑ جائے گا یہ میری ماں کو، تو تم بھی میری بات نہیں سمجھ رہے۔ اگر اس آدمی کا دل بڑھنا ہوتا تمہاری ماں سے تو کئی سال پہلے بڑھ گیا ہوتا جب وہ شداور خان کے پہلو میں سوتی تھی۔ رضا خان زادہ غصے میں ہر حد پار کر گیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو رضا۔ ارد شیر نے خونخوار نظروں سے رضا کو دیکھتے اسے زریز خان سے دور کیا جو اس کا گریبان پکڑنے والا تھا۔ خان انکل، میں نے صحیح کہا ہے۔ یہ بار بار آپ کو غلط کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ تم جو مرضی کر لو رضا، میں اپنی ماں کو اس شخص کے حوالے نہیں کروں۔ چپ کر جاؤ تم دونوں۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ غصے میں تم لوگ یہ بات بھول جاتے ہو کہ تم سب ایک عورت کی عزت کو اچھال رہے ہو۔ سب سے پہلے تم سب اپنے دماغ درست کرو۔ زریز، خبردار! آج کے بعد تم نے شداور خان کا نام میرے سامنے لیا اور رضا، مہربانی ہوگی ارد شیر کی سائیڈ لینا بند کر دو۔ اور تم، الفاظ نہیں ہیں میرے پاس تمہارے اس جھوٹ کے لیے جو تم نے میرے ساتھ بولا ہے۔ نور غصے سے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے چلا کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک کام کرو، وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں انہیں اٹھاؤ اور ایک دوسرے کے سر پر مارو تاکہ تم لوگوں کے گرم دماغ کو سکون مل جائے۔ ارد شیر شداور کا سارا غصہ ان دونوں پر نکال رہا تھا۔ میرے معاملے میں تم دونوں انٹرفیئر نہ ہی کرو تو اچھا رہے گا۔ ارد شیر غصے سے پاؤں پٹکتا کار میں بیٹھ کر شاہ پیلس کی طرف رخ کیا۔ وہ دونوں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر لمبے سانس خارج کرتے اپنا دماغ ٹھنڈا کر رہے تھے۔ دونوں اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر مال کی طرف چل دیے۔ دونوں ایک ساتھ ہی ایک مال میں داخل ہوئے۔ پارکنگ ایریا میں کار پارک کر کے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل کے غصیلی نظروں سے ایک دوسرے کو نوازتے ہوئے مال کے اندر داخل ہوئے۔ رضا خان زادہ اپنی بیوی کے لیے چوڑیاں لینے آیا تھا اور زریز خان زادہ اپنی زرگو کے لیے جھمکے۔ مجھے ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ چوڑیاں لڑکیوں کو کیسے کی پسند ہوتی ہیں، کیونکہ میں وہ اکثر لے کر جاتا ہوں۔ زریز جیولری والی دکان میں داخل ہوا۔ اتنی زیادہ جیولری دیکھ کر وہ کنفیوز ہو گیا۔ رضا بھی اسی دکان میں داخل ہوا۔ نیشا کو
جھمکے نہایت پسند تھے۔ وہ کئی مرتبہ اس کے لیے جھمکے لے کر جاتا تھا، لیکن اسے یہی معلوم نہیں تھا کہ لڑکیوں کو چوڑیاں کیسے کی پسند ہیں۔ اسے کہہ تو دیا تھا چوڑیاں لے آؤں گا، سمجھ کچھ آ نہیں رہا مجھے۔ رضا مختلف رنگ کی چوڑیاں دیکھ رہا تھا، لیکن سمجھ میں ایک بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایک کام کرتا ہوں، چوڑیاں لے جاتا ہوں عنائزہ کے لیے، کیونکہ جھمکوں کی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دونوں بھائی ایک ہی الجھن کا شکار تھے۔ سنو، اگر اپنی بیوی کے لیے چوڑیاں لے کر جاتے ہو تو مجھے بتانے کی زحمت کر دو کہ عورتوں کو چوڑیاں کیسے کی پسند ہوتی ہیں۔ رضا خان زادہ نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں استفادہ کیا۔ زریز کے چہرے پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ آئی۔ ہاں، میں اکثر عنائزہ کے لیے چوڑیاں لے کر جاتا ہوں۔ زریز چوڑیوں کے پاس کھڑے ہو کر رضا کو ریڈ کلر کی چوڑیاں دکھائی۔ یہ اوور ہو جائیں گی۔ اف رضا خان زادہ، یہ اوور نہیں ہیں، تمہیں علم ہوگا سب لڑکیوں نے اسکن کلر کے غرارے پہننے ہیں۔ زریز نے لال رنگ کی چوڑیاں رضا خان زادہ کے ہاتھوں میں تھما دی۔ تمہیں بڑا پتہ ہے اس کلر کے ساتھ عورتوں پر یہ اچھا لگے گا۔ زریز مسکراتا ہوا سر کھجا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، اسے عورتوں کے بارے میں ہر چیز پتہ چل جاتی ہے کہ عورتوں کو کیا چیزیں پسند آتی ہیں اور کیا نہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے، شادی کے بعد وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو انسان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اپنی دشمنی بھلائے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ اچھا سن یار، میری بھی تھوڑی مدد کر دے۔ چوڑیاں تو ہم نے لے لی ہیں، مجھے جھمکوں کی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں کبھی اپنی بیوی کے لیے جھمکے لے کر نہیں گیا۔ زریز خان زادہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوتے دیکھ رضا نے گولڈن کلر کے جھمکے اٹھائے جس میں گرین کلر کے موتی لگے ہوئے تھے۔ جھمکے تھوڑے بڑے لیکن نہایت خوبصورت تھے۔ جیسا کہ محترم آپ نے بتایا ہے، لڑکیاں اسکن کلر کے کپڑے پہن رہی ہیں تو اس کے ساتھ یہ کلر کافی پیارا لگے گا، اور یہ جھمکے بھی اچھے لگیں گے تمہاری بیوی پر۔ رضا نے زریز کے ہاتھ میں جھمکے تھمائے۔ اس نے شکر کا سانس لیا کہ اس کی پریشانی حل ہوئی۔ یہ پہلی اور آخری مرتبہ میں نے تمہاری مدد لی اور کی ہے، اس کے بعد مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ رضا کے چہرے کے تاثرات یکدم سنجیدہ ہوئے تھے۔ زریز نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا جو گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا۔ رضا، میرا کیا قصور ہے اس سب میں یار؟ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ سب ہمارے بڑوں کے درمیان میں ہوا تھا، ہم کیوں ایک دوسرے سے دشمنی پال رہے ہیں؟ زریز نے جھجکتے ہوئے رضا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے زریز خان، مجھے تمہارے باپ سے نفرت ہے جس کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ مجھے خود سے نفرت ہے کیونکہ میں بھی اسی درندے کا گندا خون ہوں۔ رضا اپنی بات مکمل کرتے ہی غصے سے بھرا دکان سے چلا گیا۔ وہ مال سے جلدی سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ زریز بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ تو شداور خان سے نفرت کرو، مجھ سے اور خود سے کیوں نفرت کر رہے ہو؟ رضا خان کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے گلے لگ گیا۔ رضا نے اپنے ہاتھوں کی سختی سے مٹھی بنائی۔ اس نے اپنے ہاتھ زریز کی پشت پر نہیں رکھے تھے۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ رضا نے نرمی سے زریز کو خود سے دور کیا۔ میں بس چاہتا ہوں ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ رضا، نیشا مجھے قصوروار نہیں سمجھتی، میں چاہتا ہوں
تم بھی مجھے اپنا بھائی مان لو۔ مجھے معلوم ہے تمہیں بھائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس ارسلان شاہ ہے، اس کی پوری فیملی ہے، لیکن میرے پاس صرف میری ماں ہے، نہ بہن نہ بھائی۔ جب میں نے نشا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ مجھے سکون ملا تھا کہ وہ مجھے اپنا بھائی مانتی ہے۔ میں نے بھی محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ دو بھائیوں کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ جریز خانزادہ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ رضا اس کے ٹوٹے ہوئے دل کے آگے ہار مان گیا۔ وہ شداور خان کی غلطیوں اور گناہوں کی سزا جریز اور اس کی ماں کو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن انہیں یکدم اپنے سامنے دیکھتے اس کے اندر بڑا ہوا ماضی کا غبار نکلا تھا۔ امید کرتا ہوں تم بڑے بھائی ہونے کا اور میں چھوٹا بھائی ہونے کا ہر فرض پورا کروں گا۔ رضا خانزادہ نرمی سے جریز خان کے گلے لگا۔ جریز نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد ہاتھ رکھے۔ میرے خیال سے ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بیویاں نہیں جو ایسے گلے لگ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ رضا کی بات پر دونوں ایک ساتھ مسکرائے۔ اور مجھے کچھ دیر پہلے تمہاری ماں کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ رضا کو ندامت ہو رہی تھی اپنے ان الفاظوں پر۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا رضا، میں جانتا ہوں اس بارے میں اگر میں نے بات کی ہم دونوں پھر سے لڑنا شروع ہو جائیں گے، تو بہتر ہے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں ہم دونوں۔ رضا نے حامی میں سر ہلایا تو وہ دونوں اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انیسہ کو رات کے 8 بجے گھر لے کر گئے۔ گم سی ارسلان شاہ کے کمرے میں بند تھی۔ احمد شاہ نے فی الوقت اس سے کسی کو بھی ملنے سے منع کیا تھا۔ یہ سب اس کے پاس جاتے، اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے اور پھر اس کا ذہن انہی سب باتوں میں الجھ جاتا۔ اسے کچھ وقت تنہائی کی ضرورت تھی۔ بابا مجھے عین سے ملنا ہے۔ بے تابی سے کمرے کے باہر چکر لگا کر چیئر پر بیٹھ کے ہاتھ تھائز پر رکھ کر انگلیوں کو حرکت دینے لگا۔ ارسلان اسے تنہائی کی ضرورت ہے بابا، اس کی ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، وہ تنہا رہے گی تو اپنے آپ میں الجھ جائے گی۔ کھڑے ہو کر دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ احمد شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے کی طرف کیا۔ ارسلان اس پر تمہاری حقیقت اشکار ہوئی ہے، تم جاؤ گے وہ زیادہ ٹینشن لے گی، تمہیں ہیرا یا پھر میرم کو اندر بھیجنا چاہیے۔ انیسہ کے پاس احمد شاہ پرسوچ انداز میں بولے تھے، کیونکہ انیسہ کو اس کی دوست یا بہن ہی ہینڈل کر سکتی تھی۔ زیادہ اچھلو نہ، آرام سے بیسمنٹ میں جاؤ۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے تم نے اپنے کمرے میں کیمراز لگوائے ہوئے ہیں۔ زیادہ دیکھنے کی چاہت پیدا ہو رہی ہے تو جا کے کیمرے میں دیکھ لو وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں۔ میں میرم یا پھر ہیرا کو بھیجتا ہوں اس کے پاس۔ ارسلان شاہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اضطراب کی کیفیت میں اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ کیمرے میں دیکھ کر اسے وہ سکون نہیں ملنا تھا جو اپنی بیوی کے قریب جا کر اسے سینے سے لگا کر اس کی طبیعت دریافت کرنے پر ملنا تھا۔ بابا میرم کو مت بھیجیے گا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہیرا کو انیسہ کے پاس بھیجیں تاکہ وہ اسے پرسکون کرے اور میں اس سے جا کر بات کر سکوں۔ ارسلان شاہ کی طرف اور بے چینی کو دیکھ احمد شاہ تعجب سے سر ہلاتے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ ارسلان شاہ آنکھیں گھماتے ہوئے بیسمنٹ میں چلا گیا۔ اس کے دل کی کیا کیفیت تھی وہ کوئی نہیں جان سکتا تھا سوائے خدا کے۔
زید اپنی بیوی کو انیسہ کے کمرے میں بھیجو۔ میسیج ٹائپ کر کے زید شاہ کو سینڈ کیا۔ زید نے اوکے کا میسیج کر کے ہیرا کو میسیج دکھایا۔ ہیرا جو رو رہی تھی اپنی دوست کی حالت کے بارے میں سن کر فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ابھی احمد شاہ نے موبائل بند کیا تھا کہ ہیرا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ہیرا بیٹا، آپ نے اندر جا کر انیسہ کو پرسکون کرنا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرنا کہ جو ہوا وہ حالات کا تقاضا تھا۔ اس کی جو حالت تھی وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ احمد شاہ نے اسے ساری باتیں سمجھا دی۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کمرے میں گئی۔ انیسہ تکیے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ ہیرا کو ایک پل کے لیے جی بھر کر رونا آیا۔ انیسہ کے پاس جا کر بیٹھ کے اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ انیسہ اٹھ کر ہیرا کے گلے لگی۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے تحاشا روئی تھی۔ انیسہ، گڑیا، سب ٹھیک ہے؟ ہیرا آنسو بہاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ انیسہ مسکرائی تھی۔ وہ دونوں دوستیں ایک دوسرے کے روزو قطار بہتے ہوئے آنسو صاف کرتی جو دوبارہ بہنے لگتے۔ ہیرا، مجھ سے جھوٹ بولا انہوں نے، مجھ سے چھپایا کہ میرا بچہ، انیسہ کہہ کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلند آواز میں روئی تھی۔ ہیرا، جس کی طبیعت خود خراب رہتی تھی، ہمت ہارتے وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، جو قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ دیکھو نا، میں بھی تو مسکرا رہی ہوں، میرا بچہ بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ انیسہ، انیسہ آنکھیں حیرت سے پھیلا کر لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ لب پھر پھرا رہے تھے لیکن الفاظ ادا کرنا مشکل تھا۔ تمہارا بچہ؟ تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ہیرا کے نکاح ہونے کے بعد انیسہ کی ایک مرتبہ بھی ہیرا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ تب پارس شاہ کے پاس تھی۔ اس کے بعد اس کی یادداشت کا مسئلہ ہوا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ کچھ دھندلی یادیں جو اس نے ارسلان شاہ کے ساتھ گزاری تھیں وہی صرف یاد تھی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے پروفیسر زید سے، تمہیں وہ یاد ہے؟ انیسہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کے پارس شاہ کے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا ہوا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کے دماغ کی نس پھٹنے لگی تھی۔ تم خوش ہو زید سر کے ساتھ؟ انیسہ اپنی پریشانیاں بھول گئی۔ اسے یاد رہا تو بس اپنی دوست کا دکھ، اس کا بچہ کھو جانے کا دکھ۔ ہیرا حامی میں سر ہلا کر انیسہ کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ انیسہ، زید تم مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ارسلان بھائی تم سے۔ بس کر دو ہیرا، مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی، نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے ان سے۔ انیسہ ہیرا سے دور ہو کر استضاحیہ انداز میں کہہ کر بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کے اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ کر چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ انیسہ، ایک مرتبہ بھائی جی سے بات کر کے دیکھو، کیا پتہ سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائے تم دونوں کے درمیان۔ ہیرا اپنی دوست کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے تھام کر اٹھا کر بٹھایا۔ انیسہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا ارسلان شاہ کو معاف کرنے کے لیے۔ اس نے اپنی پہچان چھپائی تھی، اس کے لیے تو شاید وہ اسے معاف کر دیتی، لیکن بچہ؟ شاید اس کے لیے وہ اسے کبھی معاف نہ کر پاتی۔ ہیرا، پلیز مجھ سے اس بارے میں بات مت کرو، میں کچھ پل کے لیے سکون چاہتی ہوں۔ تھکے ہوئے انداز میں انیسہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ یعنی تم بھائی کو معاف نہیں کرو گی؟ شاید کبھی نہیں، اور ویسے بھی ہیرا میں صرف شادی تک یہاں رکوں گی، کیونکہ بابا یہاں پر ہیں۔ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں اپنے داماد کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ یہاں سے جائیں گے میں چلی جاؤں گی۔
خود میں ہمت جمع کر کے انیزہ نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے اپنی اور ارسلان کی تصویر اٹھا کر دوبارہ سے ہیرا کی گود میں سر رکھ کر تصویر کو گہری نظروں سے دیکھا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ ہیرا کو اس کے الفاظ نہایت برے لگے تھے۔ یوں اپنے شوہر سے دور جانا، اس سے جنون کی حد تک عشق کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اور ہیرا پلیز اس ٹاپک کو ختم کر دو۔ انیزہ تصویر سینے سے لگا کر آنکھیں موند گئی۔ ہیرا کے چہرے پر یک طرفہ مسکراہٹ آئی۔ عادت بہت بری چیز ہوتی ہے۔ جس انسان سے ہم نفرت کرتے ہوں اس کی بھی اگر ہمیں عادت پڑ جائے تو ہم چاہ کر بھی انہیں نہیں چھوڑ پاتے۔ انیزہ پارس ارسلان شاہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کی بات کر رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی جب وہ اسے چھوڑ کر جائے گی تو اس کے بنا ایک پل اس کے لیے صدیوں کے برابر ہو جائے گا۔ ارسلان شاہ جو بیسمنٹ میں بیٹھے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل کو مٹھی میں جکڑا گیا۔ اس نے انیزہ کے سامنے 3 روپ اس کی حفاظت کے لیے اختیار کیے تھے، اور جہاں تک بچے کی بات رہی تو انیزہ کی کنڈیشن ایسی بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر پاتی۔ میری عین گڑیا، تم اپنے ان ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ مجھے تمہارے اس خیال سے بھی نفرت ہے جس میں تم مجھ سے دور جانے کا سوچو۔ پیار سے سمجھاؤں گا تمہیں میں، لیکن اگر تم نہ مانی پھر ڈیول ڈیمن اپنا طریقہ کار اختیار کرے گا تمہیں روکنے کے لیے۔ میں ہر حد پار کر جاؤں گا۔ انیزہ پارس ارسلان شاہ۔ ارسلان رولنگ چیئر کو گھماتے پر اسرار مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ وہ اپنے اصلی روپ میں آ رہا تھا۔ اس کا اگلا قدم سب کے لیے حیران کن ہونا تھا۔ میرا چھوٹو سا بچہ۔ ارسلان ویڈیو پاز کر کے بڑی سی اسکرین پر نظر آتے انیزہ کے چہرے پر جنونیت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم بہت جلد اپنے شاہو کی باہوں میں ہوگی جانے شاہو۔ ارسلان شاہ بار بار اسکرین پر نظر آتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ انیزہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی ہو اور وہ اس کے چہرے کو چھو کر اسے محسوس کر رہا ہے۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے ایپیسوڈ کے شروع پر کہا پیارے پیارے کمنٹس آپ کے ایپیسوڈ پر ہونے چاہیے۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ کل لانگ ایپی دینے کی کوشش کروں گی۔